إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر طرح کی تعریف لائق و سزاوار ہے جو سارے جہان کا تنہا خالق و مالک اور پالنہار ہے، اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ یعنی خطبہ حاجہ کے بعد قرآن مقدس کی مختلف دو جگہوں سے دو آیات کریمہ کے دو حصے پڑھے گئے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن انہی حصے آیات کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ تلاوت کردہ آیت کریمہ کا بالکل ہی سیدھا سادہ ترجمہ سن لیں۔ محمد الرسول اللہ سورہ فتح کی ایک آیت کریمہ کا ایک جملہ ہے، محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ ہے جس میں اللہ فرماتا ہے
کہ ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر صرف اس لیے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت و فرما برداری کی۔ آج ربیع الاول کی 12ویں تاریخ ہے۔ عام طور سے لوگ اسے 12 وفات کہا کرتے ہیں، لیکن موجودہ دور میں 12 وفات کے نام کو مٹا کر 12 میلاد کر دیا ہے، اور اس موقع پر جو خوشیوں کا انداز اختیار کیا جاتا ہے، جس میں عید سے زیادہ خوشیاں منائی جاتی ہیں، اور باضابطہ لوگوں نے اس کا نام ہی رکھ دیا عید میلاد النبی۔ اور حق تو یہ ہے کہ جن عیدوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین و مقرر کیا تھا ان کا درجہ گھٹ گیا، اور جس عید کو لوگوں نے اپنی سمجھ کے مطابق تیار کیا اور بنایا اس کا درجہ بڑھا دیا۔ چنانچہ لوگ کہتے ہیں ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں یہ ایک، دونوں سے مراد عید اور بقرعید۔ ترازو کے 2 پلے میں ایک میں عید بقرعید کو ڈال دیجئے اور ایک میں 12 ربیع الاول کی عید میلاد النبی کو ڈال دیجئے۔ کیا کہتے ہیں؟ ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں یہ ایک، دونوں عیدوں سے ہیں بڑھ کر عید میلاد النبی۔ جن عیدوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا اس کا درجہ گھٹا دیا، اور جس عید کو ہم نے اپنی جانب سے تیار کیا اس کا درجہ بڑھا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ، 1000 بار نعوذ باللہ کہے نہ کہے، لیکن وہ انسان اپنی سمجھ کے مطابق اتنا بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول کا درجہ نعوذ باللہ نیچا، ہمارا درجہ بڑا، ہم جس کو بنائیں گے وہ بڑا ہوگا، جس کو اللہ کے رسول بنائیں گے وہ چھوٹا ہوگا۔ عید میلاد النبی، نبی کی ولادت پر عید منانا۔ جب تک لوگ 12 وفات کہتے تھے کہ 12 تاریخ کو آپ کی وفات ہوئی، خوشی منانے کا نام و نشان نہیں تھا۔ لیکن یہ موہومہ خیالی بات لوگوں کی نگاہ میں ڈال دیا کہ جس تاریخ کو اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی تھی اسی تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ بالکل غلط۔ یہ بات صحیح ہے کہ جس دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی اسی دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ دن ہے، تاریخ نہیں ہے۔ سوموار کا دن پیدا ہوئے، سوموار کے دن مرض الموت میں مبتلا ہوئے، اور سوموار کے دن ہی آپ کی وفات ہوئی۔ تو پیدائش اور وفات کا دن ایک ہے، تاریخ ایک نہیں ہے۔ تحقیقی قول کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت 9 ربیع الاول ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنی کتاب فتاوی رسمیہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8 ربیع الاول قرار دیا۔ وہ تاریخ کے اعتبار سے 29 کا مہینہ ہوگا یا 30 کا مہینہ ہوگا۔ سفر کا مہینہ 29 یا 30 کا مانا جائے تو 8-9 کا جمیلہ ختم ہے۔ لیکن وفات کے سلسلے میں اکثر و بیشتر لوگ یہی کہنا ہے کہ آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ چنانچہ کچھ دنوں پہلے تک یہی مشہور بھی تھا 12 وفات کیلنڈر میں لکھا رہتا ہے فاتحہ دوازدہم، 12ویں کا فاتحہ۔ یہ بھی غلط الگ سی بات ہے، لیکن دوازدہم 12 مانا کرتے تھے، اور آج بھی لوگ 12 وفات کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اور 63 سالہ زندگی گزارنے کے بعد دنیا سے چلا جانا، یہ تو انسانی فطرت ہے، جو آتا ان کو جانا ہوتا ہے۔
آدم علیہ السلام سے انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا اور قیامت تک جب تک لوگ پیدا ہوتے رہیں گے یہ سلسلہ گویا جاری رہے گا. جو پیدا ہوگا ان کو مرنا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ نے کہا کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے ہمیشگی نہیں عطا کی ہے کہ ہمیشہ کوئی رہ جائے گا، ایسا کچھ نہیں، سب کو دنیا سے جانا ہے. کچھ لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ آتے ہیں ان کی ساری چیزیں نقل کی جاتی ہیں. انسان کی نگاہ میں جس چیز کی قدر و قیمت زیادہ ہوتی ہے انسان اس کی نقالی کرتا ہے. کوئی انسان کسی ہیرو سے ہیروئن سے متاثر ہے، ان کا بال رکھتا ہے، ان کا لباس پہنتا ہے، انہی کی داڑھی رکھتا ہے، انہی کے انداز میں گفتگو کرتا ہے، اسی طرح بول چال اختیار کرتا ہے، اسی طرح رہنا سہنا بناتا ہے، اسی طرح میل ملاپ کی باتیں پیدا کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اسے آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہوتا ہے. دیکھ لیں ہمارے نوجوانوں کا عجیب عجیب انداز کے بال رکھے ہوئے، کیا بھائی فلاں نے بال ایسا رکھا تھا، آپ اس سے متاثر. کوئی کھیل کی دنیا کا کسی کرکٹر کا فین ہو جاتا ہے، اس کی نقالی کرتا ہے. کوئی کسی فٹ بالر کا فین ہوتا ہے، اس کی نقالی کرتا ہے. کوئی کسی ہیرو ہیروئن کا فین ہوتا ہے، وہ اس کی نقالی کرتا ہے. کوئی کسی سیاسی لیڈر کا فین ہوتا ہے، وہ اس کی نقالی کرتا ہے. جس کی نگاہ میں جس کی قدر ہوتی ہے وہ اس کی نقالی کرتا ہے. مسلمان کی نگاہ میں مسلمان کے لیے اللہ کے رسول کو اللہ نے آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے. تو مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کی روشنی میں اپنے آپ کو نمونہ بنا کر پیش کرے. چنانچہ اللہ نے فرمایا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. بطور خاص جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت میں اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور اللہ کا نام بار بار لیتا ہے، ایسے ہی انسان تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ ضرور بناتے ہیں. آپ کی 63 سالہ زندگی میں سے 23 سالہ زندگی نبوت و رسالت کی زندگی، اس میں سے 13 سال مکہ اور 10 سال مدینہ کی زندگی ہے. مکی اور مدنی دونوں زندگی جو نبوت کے بعد والی ہے، اس زندگی کو ہمارے لیے اللہ نے نمونہ بنایا ہے اور کہا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. اور فرمایا وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ، ہم نے رسول کو صرف اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت و فرما برداری ہے. بہرحال کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تقریب بجا لانا، ان کی توصیف اور بڑائی بیان کرنا، ان کا نام لینا، ان کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کرنا یقیناً عبادت ہے. لیکن اس کے بالمقابل ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا نمونہ بنائے. جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے اسی طرح ہم بھی زندگی گزاریں. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں نبی کو بھیجا اور اخیر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان اور خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے. اس پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے کہ سب سے اعلیٰ و عرفہ نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. مقصد اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنا. کس میں ہمارے چند نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ وہ نماز کے مسئلے میں اللہ کے رسول کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں. رفع دین کرنا ہی پڑے گا، سینہ پہ ہاتھ باندھنا ہی پڑے گا، چاہے لڑائی دنگا فساد ہوگا زور سے چلا کے آمین بولنا ہی ہوگا. قدم سے قدم کوئی انسان ملا نہ ملا اس کے پاؤں پہ لات رکھ دیجئے، یہ قدم ملانا ہی پڑے گا.
ہمارے یہاں صرف یہی چند مسائل ہیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہمیں ادا کرنا چاہیے. لیکن گھریلو زندگی کہاں ہے؟ آئلی زندگی کہاں ہے؟ سماجی زندگی کہاں ہے؟ اقتصادی زندگی کیا ہے؟ سیاسی زندگی کہاں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے نمونہ ہے، ہم ان میں تاک جھانک بھی نہیں کرتے. یقیناً اچھی بات ہے کہ ایک ایک سنت کی پاسداری کی جائے، مری ہوئی سنتوں کو زندہ کیا جائے، سنتیں تلاش کر لائی جائے، اس کے مطابق عمل کیا جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اخلاق فاضلہ کو بلند سے بلند کرنے کی کوشش کریں کہ جس کے نتیجے میں انسانوں کا دل جیتا جا سکتا ہے اور اللہ اس کے رسول کے فرمان کو ان کے دل و دماغ پر ڈالا جا سکتا ہے. جہاں تک خوشی منانے کی بات ہے، یقیناً خوشی منانے سے انکار نہیں، یقیناً کرنا چاہیے. اور صرف سال میں ایک دن وفات کو چھوڑ کر پیدائش کا زمانہ مان کر یا پیدائش کے دن تصور کرتے ہوئے صرف ایک دن خوشی منانا، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جس طرح سیاسی لیڈروں کے حیات مرنے کے دن پر رکھا اور پیدائش کے دن پر جنم دن یا مرن دن منانے کی کوئی صورت ہوتی ہے اور سال میں ایک مرتبہ اپنے نیتا کو یاد کر لیا ہے. جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ سال کے ہر دن کے ہر گھنٹہ کا ہر منٹ کا ہر سیکنڈ، ہر لمحہ، ہر پل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں بنانا ضروری ہے. کسی ایک وقت کے لیے خارج کریں گے ایمان سے خارج ہے. بہرحال کیا ہے، نبی کا جب نام آتا ہے تو لوگ جھوم جاتے ہیں، بس دن آ جاتے ہیں، اور جب نبی کا کام آتا ہے تو لوگ گھوم جاتے ہیں. یعنی ناچیں گے ہم، کھیلے کودیں گے ہم، کام آپ کیجیے. یہ صورت حال ہماری. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نبی کو بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے ان کی بات مانی. پوری زندگی کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش تو نہیں کیا سکتا، البتہ بالکل اختصار کے ساتھ کچھ چیزوں کی جانب آپ کے توجہات کو مبذول کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں. جب عمر آپ کی 40 سال کی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق. اس سے پہلے تقریباً 1.5 مہینہ پہلے اس پر 2-3 جمعہ آپ کے سامنے خطبہ ہو چکا. بڑھیا بنا اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. ہم سوچتے ہیں کہ میرا بچہ 7 سال 8 سال 10 سال کا ہو گیا پڑھے گا، اس کے بعد تو پڑھنا نہیں. جس نبی پر ایمان کے ہم دعوے دار ہیں اس نبی کو تو 40 سال میں پڑھنے کا حکم ملا ہے اور 63 سال تک پڑھتے رہے. مطلب کیا ہوا، بچہ بھی پڑھے گا، جوان بھی پڑھے گا، ادھیڑ عمر کا انسان بھی پڑھے گا اور بڈھا بھی پڑھے گا. 60-70 سال کے ہو گئے تو نہیں پڑھے گا ایسا نہیں ہے، پڑھنا ہی پڑھے گا. ابھی تک آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہے، اگر آپ کو اپنے نبی سے الفت و محبت ہے تو ابھی بھی قرآن پڑھنا شروع کر دیجئے. چاہے آپ کی عمر 40 سال کی ہو جائے، چاہے آپ کی 63 سال کی ہو جائے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 63 سال کی عمر بھی پڑھنے کا حکم دیا ہے. قرآن نازل ہوتا رہا، پڑھتے رہے. پہلی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو پڑھائی کیجئے، اور وہ پڑھائی کیجئے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، یعنی دینی تعلیم حاصل کیجئے. کتنے لوگ ہیں جس پر توجہ دینے کے لیے تیار ہیں؟ اور کر لیجیے. پھر اس کے بعد ابھی تعلیم حاصل کیے ہوئے یا سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات کریمہ کو حاصل کیے ہوئے 10 دن نہیں گزرا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم ملا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اے چادر اور کملی اوڑھنے والے، پھینکیے چادر و کمبل کو اٹھیے، لوگوں کو خبردار کر دیجیے، اللہ کی بڑائی بیان کر دیجیے. بتوں کی گندگی سے اپنے آپ کو پاک صاف رکھیے، دل و دماغ کو بھی صاف رکھیے، کپڑے بھی صاف رکھیے. لوگوں پر اس نیت سے احسان مت کیجیے کہ وہاں سے زیادہ ملنے کی امید ہو، لیکن اخیر میں یہ بات یاد رکھیے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کیجیے.
علم حاصل ہوا، 10 دن بھی نہیں گزرا، تبلیغ کرنے کی دعوت دی گئی۔ ہمارے پاس علم حاصل کرنے والے کچھ لوگ ہیں لیکن دعوت و تبلیغ سے کوسوں دور۔ پھر دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں 40 سالہ زندگی پر پانی پھیر دیا گیا۔ جن لوگوں نے 40 سال تک آپ کو صادق الامین کہا تھا، سچا امانت دار کہا تھا، جن کے پاس امانتیں رکھی جاتی تھی، جن کی قسمیں کھائی جاتی تھی، جن کی صداقت جاری کا تذکرہ کیا جاتا تھا، لیکن جب وہی انسان نے اعلان نبوت کیا ہے اور اللہ کی بڑائی اور کبریائی کا گن گاتے ہوئے صرف ایک اللہ کی بندگی کرنے کا حکم دیا ہے، سب لوگ ان کے مخالف ہیں۔ اور ایسے مخالف ہوئے کہ جس آدمی نے ولادت کی خوشی منائی تھی، کہ یہ عید میلاد النبی منایا تھا، جب اسی آدمی کے سامنے یہ بات لائی گئی کہ ولادت کی خوشی تو آپ نے منا لی ہے، اب نبی بنائے جانے کی خوشی تو منائیے، تو وہ حقیقی چچا جس کا دروازہ آپ کے گھر کے سامنے، آپ کے دروازے کے سامنے تھا، جو آپ کا چچا بھی ہے، جس نے ولادت پر خوشی کا اظہار بھی کیا تھا، لیکن اسی ابو لہب چچا نے اللہ کے نبی سے کہا تھا جب صفا کی پہاڑی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ میں اللہ کا نبی بنایا گیا ہوں، میری نبوت اور رسالت کو تسلیم کر لو، اللہ کی الوہیت کی گواہی دے دو، عرب عجم دونوں کے مالک بن جاؤ گے، تو اسی چچا نے کہا تھا تبن لک یا محمد لہذا جمع کرا، محمد تمہارا ستیاناش ہو جائے، تم نے اسی لیے میں جمع کیا تھا۔ اس کا جواب اللہ نے تقریباً 8-10 سال کے بعد دیا۔ کیا دیا تھا؟ عذاب نازل کر کے، جسے قرآن مقدس کے سورہ مسد یا سورہ لہب میں بیان کیا گیا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ جو لفظ ابو لہب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا تھا، تبن لک یا محمد، تم تباہ برباد ہوئے محمد، اللہ نے اسی لفظ سے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ تباہ برباد۔ کب کہا؟ پیدائش کی خوشی منائی تھی لیکن نبوت اور رسالت کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ظاہری محبت کا اگر کوئی انسان اظہار کرتا ہے اور آپ کی اطاعت و فرما برداری سے گریز کرتا ہے، اجتناب کرتا، وہ انسان ابو لہب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو جہنم کا بندر بنا سکتا ہے۔ پھر جب لوگوں کی جانب سے دل خراش جملے آپ کو سنائی دینے لگے، دن میں دعوت و تبلیغ کرتے تھے اور رات میں تہجد گزاری کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگاتے تھے۔ قرآن نے کہا کہ اگر آپ بندوں کے مسائل کو سے نمٹنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ دن میں دعوت و تبلیغ کیجئے اور رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کی گہار لگائیے۔ یا ایھا المدمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ پوری سورۃ مزمل پڑھ جائیے، اندازہ ہوگا کہ مشکلات سے گھرے ہوئے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کس طرح لو لگانا چاہیے اور پھر اللہ ان کے مشکلات کو کس طرح حل کرواتا ہے، سورۃ مزمل پڑھ جائیے۔ سلسلہ چلتا رہا، 13 سال تک کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، گنتی کے چند افراد تھے، ان پر بھی ظلم بربریت کے پہاڑ توڑے گئے، نتیجے کے طور پر ان کو نکالا دینے کی دھمکی دی۔ ہجرت صحابہ نے کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کرنا پڑا، لیکن چونکہ آپ نے اللہ کی جانب سے عطا کردہ نبوت و رسالت کی پاسداری کا خیال رکھا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مناسبت سے آپ کے درجات کو بھی بلند فرمایا۔ اب غور کریں گے جو معجزات آپ کی طرف سے ظاہر ہوئے ہیں وہ آپ کی بڑائی کے اظہار کے لیے، اور بطور خاص جب اخیر میں آپ کو مدینہ کے لیے جانے کی باری آئی ہے، اس سے پہلے آپ کو دنیا والوں کے سامنے یہ مقام منصب دکھلا دیا کہ تم انہیں حقیر سمجھتے ہو، فقیر سمجھتے ہو، یتیم سمجھتے ہو، نادار اور اللہ سے محتاج سمجھتے ہو، لیکن اس کی نگاہ، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں کتنی بڑی فضیلت ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرا دیا۔ نبوت کے 12ویں سال یعنی ہجرت سے 1 سال پہلے یا چند مہینے پہلے آپ کو معراج کرایا، 7واں آسمان کی بلندی تک پہنچایا، مکہ سے فلسطین پہنچایا، مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچایا، 40 دن کا سفر ہوتا تھا، پھر مسجد حرام مسجد اقصی سے 7واں آسمان کی بلندی پہنچایا،
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں راز و نیاز کی بات ہوئی، کچھ تحفے تحائف لے کے آئے، دنیا والوں کے سامنے اس کے پرچار کیا کہ جس محمد کو تم کچھ سمجھتے نہیں ہو، اللہ اسے اتنا بڑا مقام دیتا ہے کہ جہاں تمہاری سوچ بھی نہیں آ سکتی۔ پھر ہجرت کرنا پڑا، ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے۔ مدینہ آتے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، چھوٹے بڑے سب کو بٹھایا، امیر و غریب سب کو بٹھایا، کالا گورا سب کو بٹھایا، علاقائی اور غیر علاقائی سب کو ایک ساتھ بٹھایا اور کہا سب ایک ہو، اللہ کی بارگاہ میں کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، کوئی خوبصورت نہیں، کوئی بدصورت نہیں، سب ایک ہوتا ہے۔ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز۔ یہ تو مدینہ میں آپ پہنچتے مسجد نبوی کی تعمیر کرا کر سب کو ایک سب میں کھڑا کرا دیا، صدر صاحب ہو، سیکرٹری صاحب ہو، متولی صاحب ہو، فلاں صاحب ہو، ڈھگا صاحب ہو، سب ایک سب میں۔ کوئی غریب و نادار پہلی سب میں آ کے بیٹھ گیا، کسی امیر کو جرت نہیں ہونی چاہیے تو اس کے پیچھے کر دے، کیوں؟ آپ سے پہلے وہ آیا، اس کی پہلی جگہ۔ یہ مثال ہے اپنے بنایا مدینہ۔ پھر اس کے بعد اعلان کلمت اللہ کے لیے، دین کی ترویج و اشاعت کرنے کے لیے رکاوٹیں آئی ہے، کبھی کبھی ایسا اچھے ہاتھ بھی کرنا پڑا۔ آپ نے 10 سالہ مدنی زندگی میں 27 لڑائیوں میں شرکت بھی کی ہے۔ سب سے پہلے جنگ بدر پیش آئی ہے، 313 کی تعداد، 14-15 سال کے لڑکوں کو جمع کیا گیا تو 313 کی تعداد ہوتی ہے۔ پھر 1 سال کے بعد جنگ احد پیش آئی تو خالص مسلمانوں کی تعداد 700 کے قریب ہوتی ہے۔ پھر 1 سال کے بعد جنگ خندق پیش آئی تو مسلمانوں کی تعداد تقریباً 1000 ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے 2 سال کے بعد صلح حدیبیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اس وقت مسلمانوں کی تعداد 1400 ہوتی ہے۔ پھر دب کر آپ نے صلح کیا ہے اور اس کے بعد جو دعوت و تبلیغ کا میدان کھلا ملا اور آپ نے کوشش کی ہے، پیغام کو اور فرمان کو لوگوں کو سنایا ہے، تو صرف 1 سال کی مدت گزری ہے کہ تقریباً 8500 کا اس میں اضافہ ہوا۔ فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد 10,000 کے قریب ہوئی۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عام معافی کا اعلان کیا ہے، جنہوں نے آپ کو گالیاں دی تھی، جنہوں نے نماز پڑھتے ہوئے آپ کی گردن میں اونٹ کی اوجھلی ڈال دی تھی، جنہوں نے طائف کے بازار میں آپ کے بدن کو لہو لہان کیا تھا، جنہوں نے مکہ کی سرزمین سے آپ کو نکال دیا اور آپ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، فتح مکہ کے بعد وہ سارے مجرمین آپ کے سامنے تھے، لیکن آپ نے کشادہ دلی کا یہ ثبوت فراہم کیا کہ سارے لوگوں کو معاف کر دیا، اللہ کے چند مخصوص قسم کے بدتمیز تھے کہ جن کا ذبح کرنا اور قتل کرنا اور مار دینا ضروری تھا، ان کے خلاف آپ کا فرمان جاری ہوگا کہ اگر یہ خانہ کعبہ کا پردہ بھی پکڑ کے رہے، دیوار تھام کے رہے، تب بھی اسے مارو۔ یہ چند افراد تھے، باقی اکثر و بیشتر کے لیے آپ نے اعلان کر دیا کہ جو انسان ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اسے امن مل جائے گا، جو انسان اپنے گھر کا دروازہ بند کے رہ جائے گا اسے امن دردی دے دیا جائے گا، جو انسان مسجد حرام میں آ جائے گا اس کو بھی امن دے دیا جائے گا۔ یعنی امن کا جو پروانہ آپ نے عام کیا ہے اور معافی سے متعلق جو اخلاق فاضلہ کا ثبوت آپ نے فراہم کیا ہے، اس کا اثر یہ ہوگا کہ صرف 1 سال کے بعد جنگ تبوک پیش آئی ہے سن 9 ہجری میں، تو مسلمانوں کی تعداد 30,000 ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد 1 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا ہے، تو حجۃ الوداع میں آپ کے ساتھ جو ہم رکاب صحابہ حج کرنے والے صحابہ ہیں، 1,44,000 صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر حج کیا۔ یہ اندازہ لگائیے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تاریخ کا مختصر حصہ ہے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ آپ نے اخلاق کا ثبوت دیا ہے، مخالفین کو آپ نے دعائیں دی ہے، پتھر برسانے والوں کو آپ نے دعا دی ہے، گھر سے نکال دینے والوں کو آپ نے دعا دی، جس نے مجبور کر دیا آپ کو اس کو بھی آپ نے دعا نہیں دی ہے بلکہ دعا دی ہے۔ تو دین کا کام اس طرح ہوتا ہے۔ آج ہمارے خلاف کسی نے بول دیا، نفرت کی بات کو دل میں بڑھا کر رکھا، مرتے دم تک نفرت رکھتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر بھی دعویٰ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں الفت و محبت ہے۔ پھر اخیر کی بات 2-3 منٹ بات سن لیجیے، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا زمانہ قریب آ گیا، سفر کے آخری ایام میں، ماہ سفر کے آخری ایام میں سوموار کا دن تھا، آپ ایک جنازہ میں شامل ہوئے، وہاں سے واپسی پر آپ کے سر میں درد شروع ہوا، یہ گویا مرض الموت کا آغاز تھا، جس مرض میں آپ
وفات پا گئے، اس کی شروعات تھی۔ تقریباً 13-14 دنوں تک یہ بیماری کا سلسلہ جاری ہے، جس میں سے 10 یا 11 دنوں تک اس بیماری کے عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے نماز پڑھائی ہے۔ آج ہمارا درد ہوتا ہے ہلکا سا، سب سے پہلے نماز چھوڑتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے ایام میں 10 یا 11 دنوں تک خود جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی ہے۔ صورتحال ایسی بھی پیش آئی کہ آپ کو نہانا پڑا، بے ہوشی طاری ہو گئی، پھر نہانا پڑا، بے ہوشی طاری ہو گئی، پھر نہانا پڑا، بے ہوشی طاری ہو گئی، اور پھر نہانا پڑا۔ ایسے حالات سے بھی 2-4 ہوئے ہیں، لیکن آپ نے جماعت کو نہیں چھوڑا۔ 3 دن پہلے کی بات، وفات سے 3 دن پہلے کی بات یا 4 دن پہلے کی بات ہے، جمعرات کا دن ہے۔ جمعرات کی مغرب تک آپ نے نماز پڑھائی ہے جماعت کے ساتھ۔ مغرب کی نماز میں سورۃ المرسلات کی تلاوت آپ نے کی ہے۔ عشاء کا وقت ہونے والا ہے، آپ نے پوچھا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ یہ نماز کی اہمیت میں بتانا چاہتا ہوں، آپ کی زندگی کی بالکل آخری نماز۔ کہا نہیں لوگ انتظار میں ہیں، کہا ٹھیک ہے پانی لاؤ۔ آپ نے غسل کیا اور جانے لگے مسجد، پھر بے ہوشی طاری ہوئی۔ 3 بار آپ نے ایسا کیا صرف عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے، لیکن آپ تینوں بار غسل کرنے کے باوجود آپ مسجد میں جانے کے لائق نہیں پائے اپنے آپ کو، تو آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حالت مرض میں 17 وقتوں کی امامت کرائی ہے۔ وہ مصلی امامت پر صدیق اکبر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کر یہ تاثر دے دیا کہ میرے بعد اگر کسی کوئی انسان میری جگہ پہ کھڑا ہو سکتا تو ابو بکر صدیق ہوگا۔ نماز پڑھانے کی تاکید کر دی، اب نماز پڑھانا شروع کیا۔ حضرت عائشہ نے کہا نہیں بہت مذمت کیجیے، بہت نرم دل آدمی ہے۔ مقصد کیا تھا؟ لوگ کہیں گے کہ انہی کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار اور پڑھتے چلے گئے، اس مقصد سے وہ کہہ رہے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ کہو نماز پڑھا دے، نماز پڑھا۔ گویا جمعرات کے دن گزرنے کے بعد عشاء کی وقت سے ابو بکر صدیق نے نماز پڑھانا شروع کیا۔ اس پوزیشن میں اللہ کے نبی نہیں تھے کہ مسجد آ سکتے تھے، لیکن خیال رکھتے تھے، پوچھا کرتے تھے۔ اتوار کا دن ہو گیا۔ اتوار کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اندر کچھ نرمی محسوس کی، خفت محسوس، کیسے لگا؟ تخفیف محسوس کی کہ بیماری میں کچھ ہلکا پن ہوا۔ تو صحابہ کرام سے کہا کہ ہمیں مسجد لے چلو۔ تو 2 صحابی اپنے کندھوں کے سہارے لے جا کر کے صف کے قریب لے گئے۔ ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے، ظہر کی نماز کا ٹائم تھا، آپ پیچھے ہٹنے لگے تو اللہ کے نبی نے اشارے سے کہا کہ تم اپنی جگہ رہو۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق کے بائیں جانب بٹھا دیا گیا۔ وہ اصل امام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ابو بکر صدیق قوم کی امامت کراتے تھے، تکبیر پہنچایا کرتے۔ ایک وقت کی نماز پھر آپ نے پڑھائے گا وفات سے 1 دن پہلے، سوموار کو وفات ہو رہی ہے اور اتوار کو یہ صورت ہے، لیکن اس کے بعد پھر ایسے حالات پیدا نہیں ہوئے کہ ہم مسجد آ سکتے، لیکن مسجد کا خیال تھا۔ اتوار اور سوموار کا درمیانی رات گزرا، اللہ رحم فرمائے۔ آج ہمارے یہاں شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، کوئی پریشانی نہیں ہو یا کوئی اور مسائل کھڑے ہو جائے تو اپنے علاقے کو اس طرح بقعہ نور بنائے تھے۔ آج میلاد النبی منانے والوں کا حال ہے، گلی گلیوں کو سجا دیتے، علاقہ کا علاقہ سجا ہوا ہے، دل کی دنیا کو اندھیرا بنا رکھا ہے اور پوری دنیا کو سجا رکھا ہے۔ اس رات کا واقعہ صدیقہ کائنات بیان کرتی ہے کہ میرے گھر میں رات میں چراغ جلانے کے لیے چراغ میں تیل نہیں تھا۔ آپ نے کسی پڑوسن سے تیل مانگا تو رات میں چراغ جلایا۔ یہ سارے جہان کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری رات کا معاملہ ہے۔ اور اس رات بھی اس دن جب آپ کی وفات ہوئی ہے تو آپ کا جو زرہ تھا، جو ہتھیار ہوتا ہے مجاہد کو لڑنے کے لیے، آپ نے یہودی کی 75 کلو جو کے بس آپ نے اپنے زرہ کو گروی رکھا تھا، بندر میں رکھا ہوا تھا۔ یہ پوزیشن تھی۔ ہمارا حال کا اندازہ لگا لیجیے۔ دن ہو گیا، رات ختم ہوئی، دن ہو گیا، سوموار کا دن ہے۔ رسول اکرم
وسلم کہ بالکل آخری وقت آنے والا ہے، اس سے پہلے فجر کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا. میں آپ کو بتاؤں یہ حضرت عائشہ کا گھر ہے اور اسی طرف یعنی یہ مصلی ہے اور اسی طرف حضرت عائشہ کا گھر تھا، وہاں پردہ لگا، آپ نے پردہ ہٹایا. صحابہ کرام نماز کے اندر ہی بے چین ہو گئے، ایسا لگ رہا تھا کہ نماز توڑ کے اللہ کے نبی سے پوچھنے کیسی طبیعت ہے، لیکن آپ نے پردہ ہٹا کے دیکھ لیا کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، پھر آپ خوش ہو کے اندر چلے گئے. تقریباً 10 بجے کے قریب مان لیجیے، چاش کا وقت کہا جاتا ہے، 8 سے لے کے 10 ساڑھے 10 کے بیچ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. اس سے پہلے آپ نے وصیت کی ہے، آپ کی زبان سے کچھ کلمات صادر ہو رہے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. لوگوں نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا، اور جو تمہارے زیر دست ہے، جو تمہارے نوکر چاکر ہے، تمہارے غلام ارمادی ہے، تمہاری بیوی اور بچے ہیں، ان کا خاص خیال ہے. آپ نے 3 بات کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی، اس طرح اللہ اپنی حفاظت میں بلا لے. اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاند نکلی ہے اور وفات پائی. کہاں وہ مقام و منصب کہ فتح مکہ کے موقع پر سارے لوگوں کے سامنے ایک بہترین سردار کی حیثیت سے آپ نے لوگوں کے سامنے بیان دیا ہے اور چھوٹے بڑے سارے لوگوں کی عام معافی کا اعلان کیا. اور پھر اس کے بعد یہ زندگی کا آخری لمحہ اس طرح کا گزر رہا ہے کہ گھر میں آپ کے ساتھ پریشانی بھی ہے، کھانے پینے کو سامان نہیں ہے، چراغ کرنے کے لیے چراغ میں تیل تک نہیں ہے، بلکہ دوسروں سے آپ قرض لیے ہوئے، ادھار لیے ہوئے، گروی پر لیے ہوئے کچھ غلہ جات آپ نے رکھا ہے. یہ صورتحال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بعثت ہوئی، نبی اور رسول بنایا گیا. آپ اس وقت میں بالکل غریب و نادار تھے کیونکہ ابا کا انتقال ہو گیا ولادت سے پہلے. 6 سال کی عمر میں اماں کا انتقال ہو گیا، 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہو گیا. چچا کی کفالت میں رہے 42 سالوں تک چچا نے آپ کی کفالت کی ہے. جب آپ کی عمر 40-50 سال کی ہوئی ہے تو چچا کا بھی انتقال ہو گیا اور ان کو غم گسار بیوی جو حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے، جنہوں نے سارا سرمایہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا تھا، ساری مال دولت کو آپ کے قدموں میں پھینک دیا کہ جس طرح استعمال کرنا کر لیجیے. اس بیوی کا بھی انتقال ہوا. اور پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے. 10 سال کے بعد مدینہ میں آپ کی وفات ہوئی ہے. کوہرام مچ گیا، سارے صحابہ کرام حیران و سستر ہیں. یہاں تک عمر فاروق جیسا انسان کہنے پر مجبور ہو گئے کہ نہیں، غلط بات ہے، جو کہے گا کہ اللہ کے نبی کی موت ہوگی اس کی گردن مار دیں گے، ایسا ہو نہیں سکتا. وہ گویا ہوش کو بیٹھے تھے، لیکن صدیق اکبر کو پتہ چلا، اپنے علاقے دوسرے جگہ پہ تھے، واپس آئے، آپ کے چہرہ کو کھولا، پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا اللہ نے آپ پر جو موت طاری کرنا تھا کر دیا، اللہ دوبارہ آپ پر دوسری موت کو طاری نہیں کرے گا. پھر اس کے بعد مسجد نبوی جو پہنچے ہیں، عمر فاروق کو دیکھا بالکل بکھرے ہوئے، غیظ و غضب کے عالم میں چلا رہے تلوار ننگی لیے ہوئے کہ جو انسان کہے گا اللہ کے نبی کی موت ہوگی اس کی گردن مار دیں گے. ابوبکر صدیق نے کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھنے سے انکار کر دیا. اس وقت میں منبر رسول کو انہوں نے سنبھالا اور ایک خطبہ دیا. خطبہ سن لیجیے اور بات ختم. کیا خطبہ تھا؟ اما بعد من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم تلا هذه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اور دوسری جگہ پر ہے انک میت وانہم میتون وغیرہ. سنو، تم میں سے جو انسان محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے. اور تم میں سے جو انسان اللہ کی عبادت و بندگی کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کبھی نہیں مرے گا. مطلب کیا ہوا؟ اگر محمد الرسول اللہ سے تمہاری زندگی تو ختم، تم بھی ختم ہو جاؤ، لیکن نہیں، تم تو اللہ کے بندے ہو اور اللہ کی بندگی تم کر رہے تھے. اللہ کبھی نہیں مرے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بندگی کا راستہ
دکھلانے کے لیے آئے تھے، سکھلانے کے لیے آئے تھے، بدلانے کے لیے آئے تھے، ہماری دنیا میں پریکٹیکل کرانے کے لیے آئے تھے۔ وہ آپ کے سامنے اللہ کی بندگی کر کے چلے گئے، اب تمہیں اللہ کی بندگی مستقل کرنی۔ اور اس کے بعد دلیل کے طور پر صدیق اکبر نے قرآن مقدس کی سورۃ آل عمران کی آیت کریمہ کی تلاوت کی، وما محمد الا رسول۔ ایسا لگ رہا تھا، صحابہ کرام کہتے ہیں یہ قرآن کی آیت ابھی نازل ہو رہی ہے، سب کی زبان پر یہ آیت ہے۔ پھر یقین ہو گیا سارے لوگوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اس ایک آیت کریمہ نے اتنے بڑے اختلاف کو دفع کر دیا۔ پھر اختلاف ہوا دفن کہاں کیا جائے گا، پھر اختلاف ہوا غسل کس طرح دیا جائے گا، پھر اختلاف کیا، بہت سارے اختلافات آئے، لیکن صحابہ کے سامنے اختلافات آتے رہے، اور ان صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کی روشنی میں یا قرآن مقدس کی کسی آیت کی روشنی میں سارے اختلافات کو دفع کر دیا۔ ہمارے پاس اختلاف ہے، گرہ باندھ کے رکھے ہوئے، اختلاف دوری نہیں کرنا، مرنے کے بعد وصیت کر کے مرتے ہیں، فلاں خاندان سے لڑتے رہنا، کبھی ان سے تال میل کرنے کی کوشش نہیں کرنا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور جس کی محبت ہمارے لیے لازم و ضروری ہے، نہیں کرتے تو کرنا شروع کر دیجیے، اگر کرتے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلا جائے اور ان کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل کیا جائے۔ اللہ ہمیں اور آپ پر جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق بنا فرما۔ الہی جو بیمار انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، الہی جو مفقود انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے، الہی جو ماخوذ گرفتار ان کے لیے رہائی کا اسباب پیدا کر دے، الہی دینی اور دنیاوی اعتبار سے جو پریشان ان کی جملہ پریشانی کو دور فرما دے۔ الہ العالمین جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ان تمام کے جائز مراد کو پوری فرما دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا